السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو حکم فرمایا کہ زمین پر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربارے پر انوار میں حاضر ہو، مگر خبردار بغیر اجازت کے کاشانہ محبوب میں داخل نہ ہونا، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر روح پر نور کو قبض نہ کرنا۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک اعرابی کی صورت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم اہل بیت النبوہ، یعنی اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور آپ کے تمام گھر والوں کو سلام ہو۔ اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے موجود تھیں۔ حضرت سیدہ نے جواب دیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیل ہیں، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے اجازت طلب کی اور حضرت سیدہ وہی جواب دیتی رہیں۔ پھر تیسری مرتبہ کے بعد محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چشمان کرم کو کھولا اور فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دروازے پر کون ہے اور بار بار آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اے بیٹی فاطمہ، یہ لذتوں کو توڑنے والا، خواہشوں اور تمناؤں کو کچلنے والا، بیویوں کو بیوہ بنانے والا اور بچوں اور بچیوں کو یتیم کرنے والا ہے، یعنی ملک الموت ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو رونے لگی، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تم رویا نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے رونے سے حاملین عرش روتے ہیں۔ اور پھر اپنے دستے مبارک سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے انور سے آنسوؤں کو صاف کیا اور فرمایا کہ اپنے بچوں کو لاؤ۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لاتی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہزادگان کو بوسہ دیا اور ان کی تعظیم و توقیر اور ان سے محبت کرنے کے لیے صحابہ کرام سے اور تمام امت کو وصیت فرمائی اور فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، جاؤ دروازہ کھول دو، ملک الموت کو آنے دو۔ حضرت ملک الموت حاضر ہوئے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اعلان کر رہے تھے کہ اے فرشتوں، اٹھو اور صف در صف کھڑے ہو کر استقبال کرو کہ روح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہی ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، آؤ اور جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ حضرت ملک الموت جب قریب ہوئے تو مشفق و مہرباں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، یہ تو بتاؤ کہ موت کے وقت مرنے والے کو کس قدر سختی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت ملک الموت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، موت کی سختی اور تکلیف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ 1000 تلواروں کا جھٹکا ایک طرف اور موت کا جھٹکا ایک طرف، اتنی زیادہ سختی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا میری امت کو بھی موت کے وقت اسی قدر سختی
اور تکلیف ہوتی ہوگی؟ تو ملکل موت نے عرض کیا کہ ہاں، ہر مرنے والے کو اسی قدر سختی اور تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، میں اس وقت تک تم کو اپنی روح کے قبض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کہ جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ قیامت تک میری تمام امت کو موت کے وقت جو سختی اور تکلیف ہونے والی ہو، ان تمام سختیوں اور تکلیفوں کو اکٹھا کر کے میرے وصال کے وقت مجھ پر ڈال دیا جائے۔ میں گوارہ کر لوں گا، مگر میری امت کو تکلیف ہو میں گوارہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہوتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ امت کی فکر نہ کریں، آپ کے غلاموں کی روح ایسے نکال لی جائے گی جیسے گندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، اور اس کو پتہ تک نہ چلے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔